أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على
هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس وجہ سے کہ فضیلت دی ہے اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے خرچ کیا ہے اپنے مالوں کو۔ پھر جو عورتیں نیک ہیں، فرما بردار ہیں، حفاظت کرنے والی ہیں غائبانے میں اس کی جس کی اللہ نے حفاظت کی ہے، اور جن عورتوں کی بدخوئی سے تم خوف کرو تو انہیں نصیحت کرو اور چھوڑ دو ان کو بستروں میں اور ان کو مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو مت تلاش کرو تم ان پر کوئی الزام، بے شک اللہ سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو میاں بیوی کے درمیان مخالفت کا تو بھیجو ایک منصف مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں میں سے۔ اگر وہ دونوں چاہیں صلح کرانا تو اللہ موافقت فرما دے گا ان کے درمیان، بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے۔ اور
عبادت کرو تم اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور محتاجوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ جو قریبی ہیں، اور اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ، اور پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ، اور اپنے باندی اور غلاموں کے ساتھ۔ بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اس شخص کو جو اترانے والا، بڑائی کرنے والا ہو۔ جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں اور چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب۔ اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور جس کا دوست شیطان ہو جائے تو وہ بہت برا دوست ہے۔ اور کیا نقصان تھا ان کا اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور خرچ کرتے اس میں سے جس کا رزق دیا ان کو اللہ نے، اور اللہ ان سب کو جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا ذرے کے برابر بھی، اور اگر کوئی نیکی ہو اللہ اس کو دو گنا کر دیتا ہے، اور اللہ اپنے جانب سے عطا فرماتا ہے بہت بڑا اجر۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم لے آئیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ کو، اور لے آئیں گے ہم آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر گواہ بنا کر۔ اس دن تمنا کریں گے کافر لوگ اور جنہوں نے نافرمانی کی ہے رسول کی، کہ کاش وہ برابر ہو جائیں زمین کے، اور نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات۔ اے ایمان والو، تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اور نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم حالت جنابت میں ہو، مگر یہ
کے راستے سے گزرنے والے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی آئے نشیب میں سے، یعنی ضرورت استنجے کے بعد، یا تم عورتوں کو چھو لو پھر نہ پاؤ تم پانی کو، تو تیمم کر لو پاکیزہ مٹی سے، بس مسح کر لو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ سورہ نساء ہے، پارہ نمبر 5۔ آج سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے لے کر 34 سے لے کر آیت نمبر 43 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ خاص طور سے عورتوں کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے اور ان کے حقوق کا بیان تھا۔ اب یہاں سے مردوں کے حقوق کا بیان ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ اس کی دو وجہ بیان کی۔ ایک وجہ کہ اللہ نے فضیلت دی ہے مردوں کو عورتوں پر، تو یہ عطائے خداوندی ہے۔ اور دوسری وجہ کہ مردوں نے عورتوں پر اپنے مال خرچ کیے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آیت شریفہ کی تفسیر بیان کریں، اس کا شان نزول سن لو۔ حضرت زید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حبیبہ کا نکاح حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ میاں بیوی میں کچھ اختلاف ہو گیا، تو شوہر نے بیوی کو ایک تماچا رسید کیا، ایک تھپڑ مارا۔ بس جی حبیبہ نے اپنے والد سے شکایت کی۔ تو حبیبہ کے والد زید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کو اس کے شوہر نے تماچا رسید کیا ہے، تھپڑ مارا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حبیبہ کو حق ہے اپنے شوہر سے انتقام لینے کا۔ کہ جس زور سے شوہر نے تھپڑ مارا ہے اتنی ہی زور سے حبیبہ اپنے شوہر کو تھپڑ مارے۔ بہرحال باپ بیٹی یہ حکم سن کر بڑے خوش ہوئے اور انتقام لینے کے لیے چلے۔ لیکن اسی وقت حضرت جبریل امین یہ آیت شریفہ لے کر نازل ہوئے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تنبیہ کے طور پر شوہر نے ایک آدھ تھپڑ ماری ہو تو یہ شوہر کا حق ہے، لہذا اب بیوی کو شوہر سے انتقام لینے کا کوئی اختیار نہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے مرد کو ایک اعتبار سے فضیلت عطا کی ہے، وہ حاکم ہے، نگران ہے، وہ سرپرست ہے۔ جیسے حاکم کو اپنی رعایا کے ساتھ رعایا کی اصلاح کے لیے اگر تھوڑی بہت تنبیہ کرنی پڑے تو اس کا حق حاکم کو ہے، لہذا عورت اپنے شوہر سے انتقام نہیں لے سکتی، اس لیے کہ شوہر کے بیوی پر بڑے احسانات ہیں کہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، ہر ضرورت پوری کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس کے لیے فکر مند رہتا ہے، لہذا اتنا تو حق پہنچتا ہے کہ بیوی کو کچھ سدھار کرنے کے لیے ایک تماچا رسید کرے، تو بیوی کو پلٹ کر انتقام لینے کا حق نہیں ہے۔ تو یہاں ایک تھپڑ کی بات ہے، اور ہمارے یہاں ٹینشن میں ہے نا تو فل جو ہے مار دیتے ہیں۔ خبردار، یہ ظلم ہے۔ ایک آدھ تھپڑ کی اجازت دی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں، یاد رکھو۔ ہم آگے حدیث بیان کریں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی صفات بیان کی کہ نیک بیویاں کون ہیں۔ اللہ نے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک بیویوں کی 3 صفات اللہ نے بیان کی، لہذا عورتوں کو چاہیے یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے۔
اچھا، اس سے پہلے یہ سنو، حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کا حق اس کے میاں پر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو کھا تو اسے بھی کھلا، اور جب تو پہن تو اسے بھی پہنا، اس کے منہ پر نہ مار، گالیاں نہ دے، اور گھر سے الگ نہ کر۔ غصے میں اگر تو اس سے بطور سزا بات چیت ترک کرے تو بھی اسے گھر سے باہر نہ نکال۔ ایک اور حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، وہ تمہاری خدمت گزار اور ماتحت ہیں، تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ جس کے آنے جانے سے تم خفا ہو اسے وہ آنے نہ دیں، اگر وہ ایسا نہ کریں تو انہیں یوں ہی سی تنبیہ بھی تم کر سکتے ہو، لیکن سخت مار جو ظاہر ہو نہیں مار سکتے۔ تم پر ان کا حق یہ ہے کہ انہیں کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ، اڑاؤ، لہذا ایسی مار نہ مارنا چاہیے کہ جس کا نشان باقی رہے، جس سے کوئی عضو ٹوٹ جائے یا کوئی زخم آ جائے۔ اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کی بندیوں کو مت مارو۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں آپ کے اس حکم کو سن کر اپنے مردوں پر دلیر ہو گئی ہیں۔ حضور نے فرمایا مت مارو۔ تو یہ حکم سن کر عورتیں دلیر ہو گئی، جری ہو گئی ہیں۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ انہیں مارنے کی اجازت ہے۔ اب مردوں نے جو ٹھوکنا شروع کر دیا، بس جی پھر حضور کی خدمت میں عورتوں کی بھیڑ جمع ہو گئی اپنی شوہروں کی شکایتیں لے کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، لوگوں سنو، میرے پاس عورتوں کی فریاد پہنچی ہے، یاد رکھو تم میں سے جو اپنی عورتوں کو مارتے ہیں وہ اچھے آدمی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے عورتوں کی سفارش فرما دی۔ اسی طرح سے ایک روایت حضرت اشعث فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان ہوا۔ اتفاقاً
حضرت عمر کے گھر میں میاں بیوی میں کچھ ناچاقی ہو گئی. ایک بات یاد رکھو، گھروں میں کرکریاں ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے بعد صلح صفائی کر لو، معافی تلافی کر لو. اس کو زیادہ لمبا کھینچو نہ کو. کورٹ کچہریاں اور جی 498 کے کیساں ڈوری کیساں نہ کو. کرگری ہر گھر میں ہوتی ہے. اب دیکھو حضرت عمر کے گھر میں ہو رہی، بلکہ قرآن نے تو اللہ کے رسول کے گھر کی کرکریاں بیان کی سورہ تحریم میں. تو کرکریاں ہو سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کے مزاج ملنا بولے تو بہت مشکل ہے، اور اگر مل جائے تو وہ گھر جنت کا نمونہ ہے. تو دونوں کے مزاج ملنا یہ بڑا مشکل ہے. اور ہر ایک چاہتا ہے میں جو بولے سو وہ صحیح. یہ انانیت کا جھگڑا ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے بار بار فرمائی اتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے ڈرو، ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کرو، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرے. مرد عورتوں پہ ظلم نہ کرے، عورتیں مردوں پہ ظلم نہ کرے. پیار محبت سے بھی زندگی گزاری جا سکتی. بہرحال اشعث کہتے ہیں میں حضرت عمر کا مہمان ہوا تو اس دن حضرت عمر کی اور ان کے بیوی کی تو میں چل رہی تھی. اچھا، حضرت عمر کی بیوی ذرا تیز تھی، کبھی کبھی ایسی جوڑی پھنس جاتی. تو حضرت عمر کی بیوی نے ذرا اونچی بات کر دی. عمر نے اپنے بیوی کو مارا. پھر حضرت عمر نے مجھ سے کہا اشعث 3 باتیں یاد رکھو جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد رکھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ مرد سے یہ نہ پوچھا جائے کہ اس نے اپنی عورت کو کس بنا پر مارا ہے. ظاہر بات ہے بیوی سے تو محبت ہی ہوتی ہے نا جی. آدمی پاگل تو نہیں ہے کہ روز اٹھ کے مارنا شروع کر دے. اور جو روز اٹھ کے مارتا ہے نا وہ پاگل ہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا 3 باتیں یاد رکھو جو میں نے حضور سے سن کر یاد رکھی ہیں. نمبر 1 کہ مرد سے یہ نہ پوچھا جائے کہ اس نے اپنی عورت کو کس بنا پر مارا. نمبر 2 وتر پڑے بغیر مت سونا. یہ 3 رکعت واجب الوتر ہے نا. حضرت عمر نے فرمایا وتر پڑے بغیر مت سونا. انسان ہے بھائی، نیند لگ جائے، آنکھ لگ جائے، پھر تہجد میں نہ اٹھے تو وتر تو چلے گئی. ہاں جی، حضور کے دور میں وتر کی نماز تہجد کے بعد میں پڑھا کرتے تھے، اور حضور کی آخری نماز رات کی وتر کی نماز ہوتی تھی. لیکن چونکہ پھر غفلت کا دور آ گیا، اب لوگ تہجد کی پابندی چھوڑ دیے اکثر. تو حضرت عمر نے فرمایا وتر پڑھے بغیر مت سونا. ہمارا عمل اسی پہ ہے. ہاں جی، ہم عشاء کے بعد وتر پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں.
کیونکہ تہجد میں اٹھنا ہوگا نہیں ہوگا اس کی گارنٹی نہیں. اچھا، تیسری بات، راوی کہتے ہیں کہ میرے ذہن سے نکل گئی. یہ روایت نسائی شریف میں بیان کی گئی. پھر فرمایا فالصالحات، عورتوں کی، نیک بیویوں کی 3 صفات اللہ نے یہاں بیان فرمائی. کہ عورتوں کی پہلی صفت ہے صالحات، یعنی نیک ہوں، متقی، پرہیزگار، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والی. نمبر 2، قانتات، فرما برداری کرنے والی ہو، یعنی خامخواہ اپنے شوہر سے کراس نہ کرے اور بے جا مطالبات نہ کرے. شوہر کی حیثیت کے مطابق مطالبہ کر سکتی ہے. بیچارہ غریب ہے، اب اس پر پریشر ڈال رہی ہے، پڑوسن نے ایسا زیور بنائی تم بھی بنا کے لاؤ. ارے وہ بیچارہ غریب آدمی ہے، کہاں سے لا سکتا ہے؟ ہاں جی، اگر تمہارے کو ہونا نا بابا سے بولو. تو اپنے شوہر سے وہی چیز کا مطالبہ کرے جس کو وہ پورا کر سکتا. اگر شوہر مالدار ہے اور بخیل ہے، اس سے مطالبہ کرنا درست ہے، کیونکہ انہیں بخیلی کی وجہ سے پورا نہیں کر رہا ہے. بہرحال فرما بردار ہوں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ نے جس کی حفاظت کی ہے، یعنی عورت کی عزت، آبرو، تو شوہر کے غائبانے میں بھی اپنی عزت کی حفاظت کرے. یہ 3 صفات جن عورتوں میں ہوں وہ نیک بیویاں ہیں. اچھا ایک بات سنو، اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ صرف مرد کو وہ عہدہ دیا گیا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ مردوں کی خصوصیات. نمبر 1، نبوت. اللہ نے نبوت مردوں کو عطا فرمائی. کوئی عورت نبی نہیں بنی. نمبر 2، امامت. امامت کا حق مردوں کو ہے. اب امامت 2 قسم کی ہے، ایک ہے امامت صغرا اور ایک ہے امامت کبرا. امامت صغرا بولے تو نماز کی امامت. تو نماز کی امامت کا حق مردوں کو ہے. عورت کسی مرد کی امام نہیں بن سکتی. ہاں جی، امریکہ میں کچھ سال پہلے ایک فتنہ اٹھا تھا. اسلام دشمنوں نے ایک عورت کو تیار کیا
کہ مرد امامت کر سکتے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ چنانچہ اس عورت نے جمعہ کی نماز پڑھائی. ظاہر بات ہے یہ فتنہ تھا، فتنہ اسلام میں. خبردار، امامت مرد کر سکتا ہے، عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی. ہاں کچھ عورتیں جمع ہو کر جماعت سے نماز پڑھنا چاہے تو پھر عورتوں کی امام عورت بن سکتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے جیسے مرد امام آگے اکیلا کھڑا ہوتا ہے نا، اگر عورت امام بنے تو آگے کھڑے نہ ہو بلکہ جماعت کے درمیان ایک قدم آگے بڑھ کر امامت کرے. نمبر 3، حکومت. امامت کبریٰ خلافت کو کہتے ہیں، یعنی اسلامی حکومت کا حاکم اور بادشاہ خلیفہ مرد ہو سکتا ہے، عورت نہیں ہو سکتی. حضور کے زمانے میں جب ایران کا بادشاہ مر گیا تو اس کی قوم نے اس کی بیٹی کو بادشاہ بنایا. اللہ کے رسول کو جب اطلاع ملی آپ نے فرمایا وہ قوم فلاح کو نہیں پا سکتی جنہوں نے اپنی عورت کو بادشاہ بنایا ہو یا حاکم بنایا ہو. اب یہاں رک کر ہم عرض کرتے ہیں کہ بعض جگہ الیکشن میں ریزرویشن ہوتی ہیں، ریزرو ہوتی ہیں عورتوں کے لیے. اب ماشاءاللہ دیندار لوگاں بھی اپنے عورتوں کو الیکشن میں کھڑے کر دیتے ہیں. ہاں جی، یاد رکھو دنیا داری الگ چیز ہے لیکن شریعت کی نگاہ میں یہ درست نہیں ہے. آ رہی نا بات سمجھ میں؟ ہاں، وہ دیندار کیسے ہو سکتا ہے جو شریعت کو، حکم کو ٹھکرا کر اپنی عورت کو الیکشن میں اتار دے. ہاں جی، بہرحال دنیا دار ہی بہتر جانے. ہم شرعی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں. نمبر 4، قضاء. قاضی مرد ہو سکتا ہے، عورت قاضی نہیں ہو سکتی. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں. نمبر 5، گواہ. حدود میں گواہ صرف مرد ہو سکتے ہیں، عورت نہیں ہو سکتی. مثلا زنا کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے 4 مردوں کی گواہی لازم ہے. اس سلسلے میں عورت کی گواہی معتبر نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے عورت انتقام کے طور پر کسی پہ الزام لگا دے، انہیں میرے کو دیکھ رہا تھا، انہیں میرے کو ایسا کرا. ہاں جی، اللہ نے فرمایا لولا یاتوا علیہم باربعۃ شہداء. زنا کے ثابت کرنے کے لیے 4 مردوں کی گواہی ضروری ہے، اس کے بغیر یہ جرم ثابت نہیں ہو سکتا اور اس پہ سزا نہیں دی جا سکتی. اسی طرح سے نمبر 6، جہاد. یہ مرد پر عائد ہوتا ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے. نمبر 7، جمعہ کا وجوب مردوں پر ہے، عورتوں پر جمعہ
کا وجوب نہیں ہے، وہ ظہر ادا کرے۔ ہاں اگر جہاں پر مرد جمعہ پڑھ رہے ہوں، اگر عورت اقتدا کر لے تو ادا ہو جائے گی، کیونکہ جمعہ کے لیے 6 شرطیں ہیں، اور ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو جمعہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ 6 شرطیں کیا ہیں آج بیان نہیں کرتا، اس کو ادھارن دے ورنہ یہ تفسیر رہ جائے گی۔ اسی طرح سے عیدین مردوں پر واجب ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ نمبر 9، اذان یہ مرد کے ذمہ ہے، عورت اذان نہیں دے سکتی۔ مسائل سمجھ میں آ رہے نہیں آ رہے؟ ہاں۔ اسی طرح سے خطبہ یہ مرد کے لیے خاص ہے، عورت خطبہ نہیں دے سکتی۔ نمبر 10، نماز کی جماعت مرد پر لازم ہے، عورتوں پہ نہیں ہے، یعنی وہ اپنے گھروں میں تنہا نماز پڑھ لے۔ ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے یا ایسی مسجدیں ہیں جہاں عورتیں بھی آتی ہوں، ہاں جی، تو پھر ان کی نماز درست ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بعد تقریباً 40 سال تک حیات رہی، تو حضور کے بعد جو حالات تبدیل ہوئے تو حضرت عائشہ نے حالات دیکھتے ہوئے فرمایا تھا، اگر اللہ کے رسول ہمارے زمانے کے حالات دیکھتے تو عورتوں کو حکم دیتے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ اسی طرح سے نمبر 12، میراث میں مردوں کو عورتوں سے ڈبل حصہ ملے گا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، یہ بھی مرد کی خصوصیت ہے۔ نمبر 13، نکاح کی مالکیت مرد کو حاصل ہے، جب تک مرد قبول نہ کرے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نمبر 14، ایک سے زیادہ نکاح کرنا 4 تک، یہ مردوں کی خصوصیت ہے۔ عورت ایک ہی شوہر کے نکاح میں رہے گی، بیک وقت ایک سے زیادہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ مردوں کو اجازت ہے کہ ایک سے زیادہ یعنی 4 تک نکاح کر سکتا ہے، یہ مرد کی خصوصیت ہے۔ نمبر 15، طلاق کا اختیار مرد کو ہے، عورت کو کیوں نہیں دیا گیا؟ اس لیے کہ عورت بہت نرم دل ہوتی ہے، بہت جلدی متاثر ہوتی ہے۔ اگر عورت کو طلاق کا اختیار دیا جاتا تو مردوں کو روزانہ 10-20 طلاقاں تو ضرور مل جاتے،
میں یہ لاؤ بولی تھی نہیں لائے، تمہارے کو طلاق۔ تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا، کیونکہ مرد میں صبر کا مادہ زیادہ ہے، برداشت کا مادہ مرد میں زیادہ ہے، کہ وہ طلاق کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ لہٰذا مرد بہت سوچ سمجھنے کے بعد ہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس عورت جذباتی ہوتی ہے، ذرا بھی تکلیف پہنچی تو اسے برداشت نہیں ہوتی۔ اس لیے طلاق کا اختیار یہ مرد کو ہے، یہ مرد کی خصوصیت ہے۔ نمبر 16، مکمل رمضان کے روزے رکھنا مرد کی خصوصیت ہے، کیونکہ عورتوں کو ایسا پیریڈ بھی آتا ہے جس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اسی طرح سے اور بھی خصوصیات اللہ نے مردوں کو عطا فرمائے، اسی لیے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی۔ اچھا، ایک اور روایت حضرت علی کی روایت ہے، ایک انصاری اپنے بیوی کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں کا کچھ جھگڑا تھا۔ عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے ایسا مارا کہ میرے چہرے پہ نشان پڑ گئے۔ حضور نے فرمایا اس کو یہ حق نہیں ہے، یعنی اتنا مارنے کا حق مردوں کو نہیں ہے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی۔ اسی طرح سے اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ اگر تو اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے، اگر تو کسی کام کا اس کو حکم دے تو وہ تیرا حکم مانے، اگر تو غیر حاضر ہو تو تیری غیر موجودگی میں وہ اپنے مال اور اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ تفسیر خواتین بھی سن رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کی زندگی کے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث نسائی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو دیکھنے سے اس کا شوہر خوش ہو جائے، شوہر کے حکم کی اطاعت کرے اور اپنے مال اور جان میں شوہر کی ایسی مخالفت نہ کرے جو شوہر کو ناگوار ہو۔ اچھا، جس کو دیکھنے سے شوہر خوش ہو جائے، کیا مطلب؟ یعنی اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرے۔ اب یہاں الٹا ہوتا ہے، جی فنکشن میں جانے کا ہے نا، 1-2 گھنٹے لگاتے سنورنے کو، اور اپنے گھر میں
ہیں جی، اپنے شوہر کے لیے بس جی معمولی سی صورت لیے ہوئے، شوہر دن بھر کا تھکا ہوا گھر آتا ہے تو عورتوں کو چاہیے اپنے شوہر کا استقبال مسکراتے ہوئے کرے، اس کی دن بھر کی پوری تھکان دور ہو جاتی، دن بھر کا ٹینشن، اب پھر گھر کو آئے تو عورت بھی ٹینشن دی، یہ بیچارہ تو زندگی مر جاتا ہے انہیں جی۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے اور اپنی عزت اپنی آبرو کی حفاظت بھی کرتی ہے اور شوہر کا حکم بھی مانتی ہے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے چلی جائے، جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر عورت ایسی حالت میں وفات پائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ عورت کا انتقال ایسی حالت میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ عورت جنت میں جائے گی۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے۔ ایک روایت اور سناؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عورتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 جو پاک دامن ہو، نرم مزاج ہو، با اخلاق ہو، شوہر کی فرما بردار ہو اور زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرنے والی ہو، مصیبت میں شوہر کی مدد کرنے والی۔ ایسی عورتیں بہت کم ہیں۔ دوسری قسم وہ عورت ہے جو صرف اولاد ہی پیدا کرے، اس کی سوا اور کوئی چیز اس میں خوبی نہ ہو۔ نمبر 3 تیسری قسم وہ عورت ہے جو دل میں کینہ کپٹ رکھنے والی، ان کے بھانج کیوں آ رہے، ان کے اماں بابا یہاں کیوں رہ رہے، ہاں ایسی عورت اللہ جس کے گلے میں چاہے باندھ دیتا ہے، بھوت بیٹا زندگی بھر۔ بہرحال یہ 3 قسم کی عورتیں ہیں۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو پہلی قسم کی عورتوں میں شامل فرمائے جو قابل تعریف ہیں۔ اور بھی روایتیں اور احادیث اس سلسلے میں بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم
مرد حاکم ہیں، نگران ہیں عورتوں پر، اس وجہ سے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر، یعنی مردوں کو عورتوں پر، اور اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مرد کا کام ہے عورت کی ضرورتوں کو پورا کرنا، خود کمانا، محنت کرنا، اپنے بیوی اور بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اب کیا ہو رہا؟ الٹا ہو رہا، بیوی تو نوکری کر رہی اور شوہر آئیڈی بن کے ادھر ادھر پھر رہا خالی۔ عورت کے ذمہ کمانا نہیں ہے، مرد کے ذمہ ہے۔ اچھا، پھر عورت کی صفات بیان کی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ عورتیں نیک ہوں، نمازی، متقی، پرہیزگار، اللہ اللہ کرنے والی، قانتات خدمت گزار، خدمت کا جذبہ ہو، فرما بردار، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ نے جس عزت آبرو کی حفاظت کی ہے تو مرد کے غائبانے میں بھی اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اور دیکھو، عورت کی آبرو کی حفاظت یہ پردے ہی سے ہو سکتی ہے، بے پردگی میں حفاظت نہیں ہو سکتی، کیونکہ مردوں کی للچائی ہوئی نگاہیں اس پہ پڑتی ہیں، تو ظاہر بات ہے اپنی آبرو کی حفاظت کیسے کرے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ پردے کے ساتھ رہیں۔ حجاب، پردہ عورت کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، عورت جب بے پردہ باہر نکلتی ہے نا، استشرفہا الشیطان، تو شیطان اس کو تانک جھانک کرتا ہے۔ لہذا عورتوں کی عزت آبرو کی حفاظت پردے اور حجاب میں ہے۔ اسی طرح سے مکس کلچر سے بچاؤ میں ہے۔ عورت جب مکس کلچر میں پہنچ جاتی ہے جہاں مردوں اور عورتوں کی بھیڑ ہو، تو ظاہر بات ہے عورت اپنی حفاظت کرنا بڑی مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، بعض عورتیں بد دماغ بھی ہوتی ہیں، خواہ مخواہ اٹھے چھٹے روزانہ لڑنے کی شوق ہوتا ان کو۔ اللہ نے فرمایا اب اس کا علاج کیا کرنا؟ عورت سدھر رہی نہیں، روز لڑائیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اگر عورتوں کی بد دماغی کا تمہیں اندیشہ ہو تو پھر اس کی اصلاح کیسے کرنا؟ اللہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو بیان فرمایا۔ فَعِظُوهُنَّ، نمبر 1، اس کو سمجھاؤ۔ پہلا اسٹیج ہے اس کو سمجھانا، اٹھے جھوٹے مارنا مت شروع کرو۔ ہاں جی، اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک حدیث پاک میں ہے کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں عورتوں کے بارے میں کہ عورت بائیں اور ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اگر تو اس کو ایک دم سیدھا کرنا چاہے گا تو سیدھی تو نہیں ہوں گی، ٹوٹ جائیں گی، اور اگر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے تو ہمیشہ ٹیڑھی کے ٹیڑھی رہے گی۔ لہذا
اس کو سمجھاتے رہے. فعیذوہن، ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ. پھر بھی نہیں مان رہی تو دوسرا اسٹیج، وَہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان سے علیحدگی اختیار کرو. یعنی تمہارا بستر اٹھا کے ذرا بازو میں ڈال لے. اچھا جی، اور اگر بستر ایک ہی ہے تو تب کیا کرنا ہے؟ تو ذرا پلٹ کے سو جاؤ. ہاں جی، دیکھو اللہ نے کیسی تربیت فرمائی بندوں کی. ہاں جی، ایک کامیاب زندگی کے لیے کیا کرنا ہے، اللہ نے اس کی ہدایات قرآن میں فرمائی. اس لیے قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کتاب تلاوت. لے پڑھ رہے روز تلاوت، ٹھیک ہے ثواب ملیں گا، لیکن قرآن کیا رہبری کر رہا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس کے مطابق عمل کریں گے تو تم کامیاب ہو سکتے. اچھا، اس سلسلے میں کچھ احادیث مبارکہ. اگر عورت قصوروار ہے اور اپنے شوہر سے ناراض ہو کے الگ جا کے سو رہی، تو فرشتے رات بھر اس پر لعنت بھیجتے ہیں. حدیث سن لو، بخاری شریف کی حدیث ہے. جب کوئی شخص اپنے بیوی کو اپنے بستر پہ بلائے اور وہ بیوی انکار کر دے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، جس رات کو کوئی عورت روٹ کر اپنے شوہر کے بستر سے دور ہو جائے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے سمجھاؤ. ابن عباس فرماتے ہیں اگر کوئی دوسرا بستر نہیں ہے، ایک ہی ہے، تو ذرا کروٹ بدل کے سو جاؤ. اس کا منہ ادھر ہی رہنے، تمہارا منہ ادھر رہنے، تاکہ اس عورت کو احساس ہو جائے. احساس ہو جائے تو وہ معافی تلافی کر لے. اچھا، یہ عورت کے لیے کم سزا نہیں ہے کہ اس کا شوہر اس سے علیحدہ ہو جائے. تو یہ ہدایتیں دی جا رہی ہیں. اچھا، تیسرا اسٹیج، اگر اس کے بعد بھی انہیں ماننے کو تیار نہیں ہو رہی، بہت ضدی ہے، روز اٹھ کے بد زبانی کر رہی، اللہ نے تیسرے اسٹیج میں فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، تھوڑی تنبیہ کرو. اور اگر تنبیہ کے بعد بھی نہیں مان رہی تو پھر پنچ بٹھاؤ، دونوں میں صلح کرانے کے واسطے. اگر مان لے تو پھر ان کی زندگی اچھی گزر سکتی. اور اگر پنچوں سے بھی نہیں مان رہے، اس کے بعد پھر اجازت ہے کہ مرد اپنی عورت کو ایک طلاق دے. کتنے؟ ایک. اب کیا کر رہے بیوقوف، تین طلاقیں دے رہے اور بعد میں پچھتا رہے یا حرام کاری کر رہے. ہاں جی، خبردار، ایک دم طلاق دینے کا یہ حکم نہیں ہے، یہ اسٹیج. ہاں جی،
پہلے سمجھاؤ، پھر بطور تنبیہ کے بستر الگ کر دو، پھر بھی نہ مانے تھوڑی تنبیہ کرو، پھر بھی نہ مانے تو پھر پنچ بٹھاؤ، ہاں جی، مجلس بٹھاؤ، اور پنچ ان میں یا تو صلح کر دے، اور اگر صلح کے لیے تیار نہیں ہے دونوں تو پھر شوہر ایک طلاق دے۔ ایک طلاق دینے کی وجہ سے شوہر کو اسے پھر لوٹا لینے کا اختیار ہے، پھر نہ مانے اور ایک طلاق دے۔ اب اگر رجوع کرنا چاہے تو طلاق رجعی میں رجوع کر سکتا ہے، اس کے بعد بھی جو ہے پھر نہ مانے تب جا کے تیسری طلاق، یہ لاسٹ جو ہے نا، اس کے بعد پھر سوائے حلالے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ ہے سنت طریقہ۔ آپ بیوقوفاں کیا کر رہے، ایک دم 3 طلاقاں بول کے بول دے رہے، طلاق طلاق طلاق۔ اچھا، لکھنے والے بھی بیوقوف ہیں، انہوں سمجھتے 3 بولے تو طلاق ہوتی، نہ، 1 سے بھی وہی ری ایکشن ہوتا ہے جو 3 سے ہوتا ہے، لیکن 1 یا 2 میں پھر چانس ہے لوٹا لینے کا، لیکن ایک دم 3 دیے تو پھر کوئی چانس نہیں۔ سورہ بقرہ میں تفصیلات ہم بیان کر چکے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر تنبیہ کے بعد وہ تمہاری بات مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پر الزام لگانے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، اب دونوں ذرا اچھی طرح سے زندگی گزارو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر میاں بیوی میں کوئی چانس ہی نہیں رہا سدھرنے کا، ملاپ کا، تو پھر کیا کرنا؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو پنچایت بٹھاؤ، ایک ذمہ دار مرد کی جانب سے اور ایک ذمہ دار عورت کے خاندان میں سے، دونوں سنجیدہ ہونا، عقل مند ہونا، ورنہ دونوں جذباتی رہے تو ملنے والے بھی ٹوٹ جاتے، ہاں جی۔ تو ایک سمجھدار شخص مرد کی جانب سے، ایک سمجھدار شخص عورت کی جانب سے مقرر کرو۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اب ہر ایک اپنے اپنے پارٹی والے کی بات سنیں، شکایتیں سنیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ اگر ملاپ کے چانسز ہیں، غلطیاں دور ہو سکتی ہیں، معاف کر سکتے ہیں، تو پھر ان میں ملاپ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ بھی ان پنچوں کو اس کی توفیق دے گا۔ یوفق اللہ بینہما، اللہ ان میں موافقت کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، کون قصوروار ہے اور کون جو ہے بے قصور ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ورنہ دونوں کے بیانات سنے تو ایسا معلوم ہوتا کہ دوسرا بہت بڑا ظالم ہے۔ بہت پہلے کی بات بڑھوں میں، تقریباً 24-25 سال پہلے عادل آباد میں تھا میں، وہاں شریف پنچایت تھی، شریف پنچایت، وہ شریف پنچایت کا ذمہ دار ہمارے کو بنائے، جامع مسجد کا امام تھا میں وہاں کا۔ تو ہفتے میں ایک دن
पंचायत होती थी, शरीफ पंचायत। केस आते थे। एक केस ऐसा आया, पूछो मत, बहुत डेंजर। आप मियाँ बीवी यूं समझ लो एक दूसरे के दुश्मना, फिर भी जो शौहर था ना, उन्हें ज़रा समझदार था। उन्हें बोला, मौलाना एक चांस हमारे को दे दो, मैं रख लेने को तैयार हूँ। अच्छा, बीवी बोलने वाली, उसे भी एहसास हो गया, उन्हें भी तैयार, लेकिन उसकी अम्मा इतनी डेंजर, पूछो मत। उसकी अम्मा बोली, मौलाना अगर मेरी बच्ची को भेजे उसके मर्द के पास, मैं ऊपर से कूद के मर जाती। ले कभी कभी माँ बाप की जिद की वजह से औलाद की जिंदगियां तबाह हो जाती, तो माँ बाप को समझ से काम लेना चाहिए। बहरहाल उनको अगली तारीख दिए, फिर अगली तारीख, उनकी जहन साजी करे, आखिर दोनों को मिला दिए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो शुरू के पंचायत में तो नामुमकिन था, इतने एक दूसरे के खिलाफ कट्टर, लेकिन अल्लाह ताला उनके दिलों में मोहब्बत डाल दिया। तो किसकी ज़ुबान से क्या लफ्ज़ निकलता है, ये इंसान के दिल में उतरता है, हम नहीं बता सकते। हाँ जी, बहरहाल कोशिश करते रहो कि जहाँ ऐसे मियाँ बीवी के झगड़े पंचायत हैं, उनको समझा बुझा कर सुलह कराने की कोशिश करो। हाँ जी, उसके बाद सुनो एक रिवायत, बैहक़ी की रिवायत है। एक मर्द और एक औरत हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुए और मर्द के साथ उसके ख़ानदान वाले, औरत के साथ उसके ख़ानदान वाले, बहुत से लोग भी आ गए। मियाँ बीवी का झगड़ा था। हज़रत अली ने फरमाया कि मर्द के ख़ानदान में से एक हकम मुकर्रर करो। हकम बोले तो पंच, और सब उसके फैसले पे राज़ी रहना, और एक औरत के ख़ानदान में से हकम मुकर्रर करो। चुनाचे मर्द की तरफ से एक पंच, औरत की तरफ से एक पंच मुकर्रर हो गए। हज़रत अली ने उन दोनों से फरमाया, तुम जानते हो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए। सुनो, अगर तुम दोनों इन मियाँ बीवी को एकजा करने और बाहम सुलह करा देने पे मुत्तफिक हो जाओ तो ऐसा कर लो, और अगर तुम ये समझो कि इनमें जुदाईगी ही मसलियत है तो तुम्हें इख्तियार है, ऐसा भी कर सकते हो। यानी दोनों पंचों को फुल इख्तियार है, मिलाप का फैसला करो या जुदाई। ये सुनकर औरत बोली, मुझे ये मंजूर है, जो फैसला करे मेरे को मंजूर है। अच्छा, मर्द ने कहा कि अगर मिलाने का फैसला है तो मैं मंजूर करता हूं, और जुदाई का करे ना, मेरे को मंजूर नहीं है। यानी औरत से बहुत मोहब्बत है। देखो, मोहब्बत भी करते, लड़ाई भी करते बेटे, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। हाँ जी,
تو عورت نے کہا ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا اللہ اس کے رسول کے قانون کے مطابق مجھے منظور ہے، ملاپ کا کرو یا جدائی کا کرو۔ لیکن وہ شوہر نے کہا کہ انہوں جو ہے ملاپ کا فیصلہ کرے تو منظور ہے، اور اگر جدائیگی اور طلاق کا فیصلہ کرے تو مجھے منظور نہیں۔ ہاں مالی جرمانہ لگانا چاہے تو لگا سکتے، لیکن عورت کو نہیں چھوڑتا میں۔ حضرت علی نے فرمائے حکم کو پورا فیصلہ کرنے کا اختیار دے۔ تو اب جو یہ پنچ فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ نافذ کیا جائے گا۔ اچھا، ایک اور روایت، عقیل ابن ابی طالب نے، عقیل ابن ابی طالب حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں۔ عقیل ابن ابی طالب نے فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ سے نکاح کیا۔ فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ تو میرے پاس آئے گا بھی اور میں ہی تیرا خرچہ بھی برداشت کروں گی۔ اب عقیل ابن ابی طالب جب فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ کے پاس آتے تو وہ پوچھتی عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کہاں ہیں؟ یہ عتبہ بن ربیعہ یہ مکے کا سردار، کافر سردار تھا، اور شیبہ اس کا بھائی وہ بھی کافر سردار تھا۔ یہ دونوں جنگ بدر میں مارے گئے، یہ دونوں کافر تھے، ان کی بیٹی تھی وہ۔ تو جب یہ عقیل بن ابی طالب اس کے پاس آتے تو وہ پوچھتی تھی کہ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کہاں ہیں؟ تو یہ جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ دونوں جہنم میں ہیں۔ اس پر وہ بگڑ جاتی، بہت غصے میں آتی اور اپنے کپڑے ٹھیک کر لیتی، یعنی چھونے نہیں دیتی۔ ایک مرتبہ یہ حضرت عثمان کے پاس آئیں اور یہ واقعہ بیان کیا تو حضرت عثمان غنی فل ہنسے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت معاویہ کو ان میں پنچ مقرر کیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے تھے یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، دونوں میں الگ ہی کرنا۔ لیکن معاویہ فرماتے تھے کہ بنو عبد مناف میں تفریق میں ناپسند کرتا ہوں۔ اب یہ دونوں مل کے حضرت عقیل کے گھر گئے تو دونوں نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور دونوں میاں بیوی اندر ہیں۔ انہوں بولے وارے واہ فیصلہ، یہ تو خود راضی ہیں، یہ اب کیا فیصلہ کرنا ان کا؟ جی میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی؟ واپس آ گئے، انہوں مل گئے خود ہی۔ ایک اور روایت، حضرت علی کی خلافت کے زمانے میں ایک میاں بیوی میں ناچاقی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ حضرت علی کے پاس آئے، دونوں کے خاندان کے لوگ بھی آئے۔ حضرت علی نے دونوں جماعتوں میں سے ایک ایک کو چنا اور اسے حکم مقرر کیا۔ پھر دونوں پنچوں سے کہا جانتے بھی ہو تمہارا کام کیا ہے، تمہارا منصب یہ ہے کہ اگر چاہو
تو دونوں میں ملاپ کرو، چاہو تو دونوں میں جدائیگی کرو۔ یہ سن کر عورت نے کہا میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، خواہ ملاپ کی صورت ہو یا جدائیگی کی۔ مرد کہنے لگا مجھے جدائی منظور نہیں ہے۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا نہیں نہیں، قسم اللہ کی تجھے دونوں صورتیں منظور کرنی چاہیے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں اندیشہ ہو میاں بیوی میں ناچاقی کا، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پنچایت بٹھاؤ، ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر دونوں ارادہ کریں اصلاح کا تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی موافقت فرمائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا، بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے، کون حق پہ ہے کون نہ حق پہ ہے، کون قصوروار ہے کون بے قصور ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے مطابق اللہ سزا جزا دے گا۔ اس کے بعد پھر فرمایا آگے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے حق کے بیان کرنے کے بعد بندوں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے ماں باپ کا حق ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے بعد سنو کچھ احادیث مبارکہ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اونٹنی پر حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا معاذ کیا تجھے معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یعنی میرے کو نہیں معلوم۔ حضور نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں، کسی کو اس کا شریک نہ قرار دے۔ پھر فرمایا معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ جبکہ بندوں نے ویسی کیا ہو، یعنی اللہ کی عبادت کی ہو، اس کا کسی کو شریک نہیں کیا، تب اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یعنی میرے کو نہیں معلوم۔ حضور نے فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو عذاب نہ دے جو اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کا کسی کو اس کا شریک نہیں کر رہے، تو اللہ کو چاہیے اس بندے کو عذاب نہ دے۔ معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت سنا دوں؟ حضور نے فرمایا اب رہنے دے، لوگوں کو عمل کرنے دے، اگر یہ بشارت دے دے تو لوگ بھروسہ کر کے بیٹھیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔
بخاری مسلم میں بھی یہ حدیث بیان کی گئی۔ اور ایک حدیث مسند احمد کی روایت ہے، حضرت معاذ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، خواہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، خواہ وہ تجھے بیوی اور مال کو چھوڑنے کا حکم کیوں نہ دے۔ اس کے بعد پھر فرمایا ماں باپ کے حقوق کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ چنانچہ نسائی اور ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے، سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین کو خیرات دینا تو خیرات ہے، اور رشتہ دار مسکین کو دینا خیرات بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، یعنی ڈبل ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خیرات وہ ہے جو غنی اپنی حاجت پوری ہونے کے بعد دے، اور دینا اس سے شروع کرے جس کی کفالت تمہارے ذمہ ہے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی بیان کی گئی۔ آگے فرمایا وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت سہل بن سعد کی روایت ہے، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا اس طرح ہوں گے۔ حضور نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا شگاف چھوڑا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ اور ایک حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محض اللہ کے واسطے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو جس حصے پہ اس کا ہاتھ لگا ہو اس کے ہر بال کے عوض اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور جس نے کسی یتیم بچے یا بچی سے اچھا سلوک کیا جو اس کے پاس ہوں، وہ اور میں جنت میں اس طرح سے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو یتیموں کا حق ہے، والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، والجار ذی القربى والجار الجنوبی، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ عام طور سے لوگوں کے جھگڑے پڑوسیوں کے زیادہ ہیں، ہاں جی، برادری کے جھگڑے، پھر پڑوسیوں کے جھگڑے سب سے زیادہ۔ تو پڑوسی 3 قسم کے ہیں، اور ہر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ غیر مسلم پڑوسی ہے، دوسری قسم پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے،
دو باتیں آ گئی اس میں۔ نمبر 3، پڑوسی بھی ہے، مسلم بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، اس کا حق سب سے زیادہ ہے۔ بہرحال پڑوسی جیسے بھی ہوں، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ نے ہمیں اخلاق کا حکم دیا ہے، بد اخلاقی کا حکم نہیں دیا۔ بخاری شریف کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ہدیہ دینا چاہوں تو دونوں میں سے کون زیادہ مستحق ہے؟ حضور نے فرمایا، جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہو وہ زیادہ مستحق ہے۔ مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو شوربہ پکائے اس میں پانی بڑھا دے اور اپنے پڑوسیوں کا لحاظ رکھ، یعنی اچھا سالن پکا تو پڑوسیوں کو بھیجو، ہاں جی، تہاری پکائے تو ذرا پڑوسی کو بھیجو۔ لیکن اب تو اتنے شکے گھوڑے ہو گئے، کئی کو بھیجا کی، کیا ڈال کے بھیجا کی، کیا پڑھ کے بھیجا کی، جی سگا بھائی بھی اگر جو ہے کچھ کھانے کو بھیجا رہے تو بھائی تو کچھ نہیں بولتا، بھاوج شکی گھوڑی، بولتے کیا متر کے ڈالے گی، کیا پڑھ کے دی، بہت شکی بیماری پیدا ہو گئی۔ اس لیے دیکھو محبتیں ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، تہادو تحابو، آپس میں ہدیہ لیا دیا کرو، محبتیں بڑھے گی۔ اب یہ رواج ختم ہو گیا، جی بہت کھلائے تو کسی فنکشن میں، کسی تقریب میں بلاتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا لیا کرو۔ ہدیہ بولے تو خالی پیسے نہیں ہے، ہاں جی، کھانے کی کوئی چیز اچھی پکی بھیجو، انہیں تمہارے پاس بھیجنا۔ پہلے ہوتا تھا ایسا، ہاں جی، پڑوسیوں میں بڑی محبتیں تھیں، اب وہ محبتیں ختم ہو گئی۔ ایک حدیث سن لو، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے پڑوسیوں کے متعلق برابر نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ یہ پڑوسی کو میراث کا حقدار بنا دیں گے۔ اتنی تاکید آئی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آگے فرمایا، پڑوسی قریبی رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، پڑوسی پڑوسی ہے۔ والصاحب بالجنب، اور تمہارے ساتھ رہنے والے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب ساتھ رہنے والے بڑے تو کون؟ ایک تو ہوتے سفر کے ساتھی، ہاں جی، جیسے جماعت گئی، اب آپس میں ساتھی ہے نا تو چھپا کے نہ کو کھاؤ، ہاں جی، الگ سے جا کے ڈبے میں کا کھا لیتا، بیوی بند کے دی سو، پڑوسی کا حق ہے۔ اور جو ساتھی ہیں، ساتھیوں کا حق ہے۔ اسی طرح سے صاحب جنب سے مراد بیوی بھی ہے، کہ بیوی سے کوئی چیز چھپاؤ نہ کو، ہاں جی، اگر تم تہاری کھا کے آئے نا تو 1-2 پلیٹ بند کے بھی بن لاؤ، ہاں جی، اکیلا کھا لیتے، گھر میں دال پکائے، میرے کو بھوک نہیں ہے، بیمان ہوٹل میں کھا کے آیا چھپا کے۔ والصاحب بالجنب، ساتھ میں رہنے والے، ان کا خیال رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یا صاحب جنب سے مراد ہے دوستاں، دوستوں سے کوئی چیز چھپاؤ نہ کرو، ہاں جی،
کوئی کھانے کی چیز ہے دوستوں میں بانٹ کے کھاؤ، تقسیم کر کے کھاؤ، محبتیں باقی رہیں گی۔ آگے فرمایا وابن السبیل، مسافر کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مسافر کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں۔ اب سفیر آتے نا یا مسافر آتے پریشان حال اعلان کرتے بھئی پریشان ہیں، ہم بولتے یار ان کا دھندا کیسا ہے، یہاں چ ملا تھا کہ ان کو اور کہیں تو بھی جانا تھا۔ اللہ نے فرمایا خبردار، مسافر کا حق ہے تم پہ، تمہارے گاؤں میں کوئی بھی مسافر آئے نا اس کو کھانا کھلاؤ، خصوصاً رمضان میں مسافروں کے لیے سحر افطار کا انتظام کرو۔ اللہ دیا ہے نا، اللہ نے یہ بھی تو حکم دیا، اس پہ عمل کون کرنا؟ نماز 2 رکعت پڑھو بولے تو 4 پڑھی گا انہیں، پھگٹ کی ہے نا، ہاں جی۔ لیکن جب خرچ کرنے کا معاملہ آیا تو انسان پہ بہت بوجھ پڑتا ہے۔ لیکن یہ اخلاق ہے، یہ حقوق العباد ہیں یہ۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے باندی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب باندی غلام تو نہیں رہے، نوکر ہیں، نوکر چاکر، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہاں جی۔ ان کے ساتھ بد اخلاقی نہ کرو، ہاں جی۔ تنخواہ لے رہا، باپ کا مال سمجھ رہا، کیا کام کون کرنا نہ۔ آج اللہ نے اس کو محتاج بنایا، کل تیرے کو بھی بنا سکتا ہے اللہ، ہر چیز پہ قادر ہے۔ کتنے سیٹ تھے نوکر بن گئے، کتنے نوکر تھے سیٹ بن گئے، ہاں جی۔ مال دھوپ چھاؤں ہے یہ، آج تیرے پاس ہے، کل رہیں گا یا نہیں رہیں گا۔ اس لیے حسن سلوک کرو، تم دوسروں پہ رحم کرو، اللہ تم پہ رحم کریں گا۔ اسی طرح سے ایک حدیث سن لو، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو شریح کعبی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے اس کو اپنے مہمان کی مہمانی کرنا چاہیے، اور مہمانی 3 دن ہے صرف، اس کے بعد خیرات ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی مہمان آئے 3 دن اچھے سے اچھا پکا کے کھلاؤ بیٹے کو، آؤ جی۔ 3 دن کے بعد نہیں گیا رے اور رہا تو اسے دال روٹی کھلاؤ بیٹے کو۔ ارے کیا جی مہمان نوازی کہاں؟ مہمان نوازی صرف 3 دن ہے، 3 دن کے بعد مہمان نوازی ختم، ہاں جی۔ چاہے انہیں سالہ رہندے سالی رہندے، 3 دن تک مہمان اہتمام کرے، 3 دن کے بعد مہمانی ختم۔ اور حضور نے فرمایا مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ میزبان کو تنگ کرنے کے لیے اس کے پاس پڑا ہی رہے، ہاں جی۔ یہ بولنے کی ضرورت نہیں پیش آنا، اب کب جاتے بولو نا جی، ہاں جی۔ ایک مہمان تھا بہت کھٹ بے شرم، ایک جگہ مہمان ہوا، اب جو ہے وہ میزبان اپنی حیثیت سے اس کو روزانہ خاطر تواضع کر رہے، انہیں جانے کا نامش نہیں لے رہا۔ 3 دن گزر گئے، اس کے بعد بھی جو ہے انہیں جارش نہیں۔ تو میاں بیوی ایک دن جو ہے انہیں باہر نکلتے ہی شوہر بولا دروازہ بند کر ذرا، اور پلاننگ کرے، اپن فل جھگڑے کریں گے، انہیں تنگ آگے چل جائیں گا۔ تو ایک دن کیا کرے، دونوں چھپی کسی بات پہ جھگڑا نکال کے اتنا لڑ رہے، وہ مہمان بولا خدا کے واسطے نکو لڑو، میں چل جا رہا ہوں۔ انہیں باہر نکلتی ہی شوہر بولا جلدی دروازہ بند کر، اور پھر کہنے کیسے اپن ناٹک کرے،
جھوٹ موٹ کا جو ہے لڑا کرے بیٹا نکل گیا. انہیں باہر سے بولا میں بھی جھوٹ موٹ کا نکلا تھا ابھی یہاں چوں. تو ایسے کھٹ بے شرم بھی مہمانہ رہتے ہیں. ہاں جی آگے وہ آیت بھی آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے جب نکاح کیا حضور نے بڑا ولیمہ کیا. 300 مہمانوں کو کھانا کھلائے حضور. سب سے بڑا ولیمہ تھا وہ. اب لوگ کھانا کھا کے چلے گئے مگر 3 آدمی ایسے تھے سگے تھے. انہوں وہاں حجرے میں بیٹھے ہیں. یہ دلہن کا کمرہ ہے. کھانا کھا کے وہاں باتیں کرتے بیٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں اور حضور اتنے اخلاق والے ہیں ان کو بول بھی نہیں سکتے اب کھانا کھا اب چھوٹو نا. اور وہ بھی اتنے کھٹ تھے جو باتیں لگائے لمبے. اچھا دلہن چادر اوڑے ہوئے دیوار کی طرف چہرہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور یہ تینوں جو ہے مہمان انہوں اٹھنے کے نام نہیں رہے. اب اللہ کے نبی یہ بول نہیں سکتے تھے اب جاؤ نا رے اب کھا لیے نا. نہیں بول سکتے تھے. لہٰذا حضور خود ہی نکل کے باہر نکلے اور اپنے دیگر بیویوں کے پاس حضور نے ایک چکر لگایا. انہوں نے مبارکباد پیش کی. حضور سمجھے اب تو چلے گئے ہوں گے سمجھدار ہوئے تو مگر انہوں کہاں اٹھتے. حضور واپس آئے تو انہوں وہاں بیٹھے والے. اللہ کے رسول پھر باہر نکلے. تھوڑی دیر کے بعد یہ تینوں سمجھ گئے اور اٹھ کے چلے گئے. اللہ نے اس پر آیت شریفہ نازل فرمائی کہ جب تم کو دعوت میں بلایا جائے تو پہلے پہنچ کے کھانا پکنے کا انتظار کرتے نہ کو بیٹھو. جب تم کو بلایا جائے تو آؤ اور جب کھا لیے چلے جاؤ. اللہ کے رسول تمہارا خیال کرتے ہوں گے لیکن اللہ حق بات ضرور بیان کرتا ہے. اللہ نے فرمایا جب کھا چکو نکل جاؤ وہاں سے. ہاں جی بہرحال مہمان نوازی کی بڑی اہمیت اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. تو فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والے کو اور فخر کرنے والوں کو. اس کے بعد پھر فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو بخیلی مت کرو کیونکہ بخیلوں کے لیے شدید وعید آئی ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. جو لوگ بخل کرتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں رہ کر بھی خرچ نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی بخیلی کی ترغیب دیتے ہیں حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ایسے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ. اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں لوگوں کو دکھاوے کے لیے نام نمود اور شہرت کے لیے. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور نہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. شیطان جس کا دوست بن جائے نا بہت برا دوست ہے. اس کے بعد پھر فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ. تمہارا کیا نقصان تھا
اگر ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ ان کو جاننے والا ہے، اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر بندہ کوئی ایک نیکی کرے اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی جانب سے بہت بڑا اجر اس کو عطا فرمائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک دن حضور نے مجھ کو بلا کے فرمایا، ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو خود آپ پہ نازل ہوا ہے۔ فرمایا مجھے سناؤ قرآن۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں یہی سورہ نساء پڑھنا شروع کیا، پڑھتے رہا یہاں تک کہ جب اس آیت پہ پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس میں اللہ نے آخرت کا منظر پیش کیا ہے۔ میدان حشر میں ہر امت کے نبی کو اٹھا کر امت کے بارے میں اللہ پوچھے گا یہ امت گمراہ کیوں ہوئی؟ کیا تم نے میرا پیغام ان کو نہیں دیا تھا؟ اور پھر اللہ نے فرمایا اے نبی یہ آپ کی امت، ان میں جو مشرکین کافرین ہیں اللہ ان کے بارے میں آپ کو پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے آپ؟ جب یہ آیت پہ پہنچے ہیں عبداللہ ابن مسعود، حضور نے فرمایا بس کرو بس۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے میں نے جو نظر اٹھا کے دیکھی اللہ کے نبی کے آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی۔ حضور کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا کہ اللہ اگر پوچھیں گا یہ کافر کیوں رہ گئے، کیا آپ نے دعوت کا حق ادا نہیں کیا، تو کیا جواب دو گے آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضور نے فرمایا ہر ایک ذمہ دار ہے اپنے ماتحت پر، اور اللہ اس ذمہ دار سے ماتحتوں کے بارے میں ضرور سوال فرمائے گا۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فکیف اذا جئنا، کیا حال ہوگا جب ہم لے آئیں گے من کل امت بشہید، ہر امت میں سے ایک گواہ یعنی پیغمبر کو، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم ان پر آپ کو گواہ بنا کر لے آئیں گے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ دن ایسا خطرناک دن ہوگا، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، اس دن کافر اور اللہ کے رسول کے نافرمان یہ تمنا کریں گے کاش یہ زمین پھٹ جاتی اور ہم زمین میں دفن ہو جاتے کہ ہم برابر ہو جاتے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے، اللہ اس دن حساب کتاب لے گا۔ ہم نے آگے آیتیں پڑھی ہیں، وقت مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلی آیتوں کی تفسیر اگلی مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ایک اعلان سن لو، پرسوں کے دن یعنی ہفتے کے دن مسجد قباء میں تفسیر ہوگی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ پرسوں تیسرا ہفتہ ہے مہینے کا۔ انشاءاللہ پرسوں یعنی ہفتے کے دن مسجد قباء میں تفسیر ہوگی۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، بے اولادوں کو اولاد سے نواز دے، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مطیع فرما بردار بنا، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، عافیت راحت چین سکون نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے گھروں میں سکون عطا فرما، جو بن بیاہی بچیاں معاشرے میں بیٹھی ہیں ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، ان کے نکاح کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔